ایئرپورٹ میرپور بننے جا رہا ہے، ہماری ایکسٹینڈیڈ فیملیز کا مسئلہ جو ذیلی خمباجات کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو رہا ہے، صحت کی سہولتیں ملنے جا رہی ہیں، یہاں جو ہے وہ جو لوگوں کے جو مطالبات ہیں وہ منظور ہوئے ہیں۔ تو اس میں کو سعد انصاری کا کریڈٹ ہے۔ سعد انصاری خود ایک عام شہری ہے، ہم نے اس میں بہرحال یہ کیا کہ یہ جو لوگوں کی مطالبات تھے، جو تحریک تھی، اس کو لوگوں کے اندر گراس روٹ لیول کے اندر لے کے گئے۔ اب تو یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے۔ اکثر جو کہا جاتا ہے کہ جو خاص طور پہ جو میرپور ڈویژن کے جو کور ممبر ہیں ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، یا ان کو جو پوری کور کمیٹی ہے ان میں ان کی وہ ویلیو نہیں ہے، تو ان کو اس لیے وہاں پر جو ہے ٹائم سے آگاہ نہیں کیا جاتا۔ تو اس میں تو باقی جو ممبرز ہیں وہ بھی نہیں تھے، تو اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ اور جو دوسرا یہ چند لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جو میرپور کے کور جو ممبران ہیں ڈویژن کے، ان کو اہمیت نہیں دی جاتی، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے، مطلب اگر کسی کو کوئی یہ اعتراض ہے کہ میرپور کے کور ممبر کو کسی رائے میں شامل نہیں کیا جا رہا یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، تو میں پچھلے 2.5 سال سے اس کور کمیٹی کے ساتھ منسلک ہوں، اور کوئی ایسا اجلاس نہیں ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اجلاسوں کے حوالے سے اپنی جو حاضری ہے وہ تقریباً 90+% میری ان اجلاسوں میں حاضری ہے۔ پھر وہ تمام چیزیں جب بھی ڈسکشن کے اندر آئی تو ہم سے بات کر کے مشورہ کر کے اس ساری چیز میں شامل رکھا گیا۔ اب جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بہت سارے ایسے ہمارے سینئر لوگ ہیں، ان کا میڈیا سے بھی تعلق ہو سکتا ہے، ان کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، یا وہ ایک ایز اے شہری بھی میں سمجھتا ہوں۔ تو وہ اس میں جو لوگ آج اعتراض کر رہے ہیں، اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ویڈیو پیغام دے کے اس تحریک کے ساتھ لا تلقی کا جو ہے وہ اعلان کیا، اور آج وہ یہ بات کہہ رہے ہیں جی کہ دیکھیں جی سعد انصاری کو جو ہے وہ گھاس نہیں ڈالا جاتا یا اس طرح کی باتیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ احباب کو یہ ہمارے شہری ہیں، ہمارے لیے قابل احترام نے، ہم نے ہمیشہ اپنے بزرگوں کی، اپنے سینئرز کی، کوئی اگر ہم سے اختلاف رائے بھی رکھتا ہے تو ہم نے ہمیشہ یہ بات رکھی کہ احترام کا جو رشتہ ہے وہ قائم رہے، اور اختلاف رائے اور اس کی بنیاد پر ہم آگے بڑھتے رہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا، کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ لوگوں کی پسند ناپسند والا معاملہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ بیسیکلی اب وہ بات وہی ہے کہ وہ خود کچھ نہیں کر سکے، اور انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، کوئی یہاں جو ہے وہ صدر بنے رہے، کوئی یہاں جو ہے نا وہ تاجروں کے نمائندے بنے رہے، کوئی یہاں صحافیوں کا نمائندہ بنا رہا، کوئی یہاں وکلاء کا نمائندہ بنا رہا۔ تو اب وہ جو ساری چیزیں، چونکہ اس میں یہ کریڈٹ سعد انصاری کا قطعاً نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں جی کہ یہ جو ساری چیزیں آج میرپور کے اندر آ رہی ہیں، جو ہماری ایکسٹینڈیڈ فیملیز کا مسئلہ، جو ذیلی خمباجات کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو رہا ہے، ایئرپورٹ میرپور بننے جا رہا ہے، یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ صحت کی سہولتیں ملنے جا رہی ہیں، یہاں جو ہے وہ جو لوگوں کے جو مطالبات ہیں وہ منظور ہوئے ہیں، تو اس میں کو سعد انصاری کا کریڈٹ ہے۔ سعد انصاری خود ایک عام شہری ہے، ہم نے اس میں بہرحال یہ کیا کہ یہ جو لوگوں کی مطالبات تھے، جو تحریک تھی، اس کو لوگوں کے اندر گراس روٹ لیول کے اندر لے کے گئے۔ ہم نے یہاں کی یوتھ کو آرگنائز کیا، ہم نے یہاں کے بزرگوں کو آرگنائز کیا، یہاں کی خواتین کو سب سے بڑھ کر جو ہے وہ آرگنائز کیا۔ تو یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہم جائز تنقید کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اور اس طرح کی جو تنقید ہے جی بلایا نہیں گیا، بلکہ ایک میں دیکھ رہا تھا جی کہ وہ ایک صاحب فرما رہے تھے کہ وہ کوالہ سے دوسری طرف ہمیں جو ہے وہ جانے نہیں دیا گیا۔ تو میں یہ آپ کو گزارش کروں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسی تو کبھی حالات پیدا نہیں ہوئے کہ کوئی ہمیں کوالہ سے ادھر جانے سے روکے یا ہم جو ہے وہ کسی کے پابند ہیں، لیکن جو حکمت عملی ہوتی ہے، دیکھیں نا، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا سب سے بڑا حسن ہی یہ ہے کہ جو یہ 29 سپٹمبر کو جو حالات پیدا ہوئے، جو یہاں انٹرنیٹ بند کیا گیا، لوگ پریشان تھے کہ ان کا رابطہ کیسے ہو رہا ہے۔ سو ہم جو ہے وہ ہمارے رابطہ کاری بھی پوری رہتی ہے، طریقہ کار سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ بڑے زبردست ہیں۔ اور میں آپ کو اگلی بات بھی بتاؤں کہ میں پھر یہ کہوں گا کہ ہم خوشی اس وقت منائیں گے، جشن اسی وقت منائیں گے کہ جب ہمارے مطالبات 100% منظور ہوں گے، اور ہم اپنے مطالبات کی 100% منظوری تک اور عمل درآمد تک جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ بلکہ اب 4 دسمبر کو حکومت پاکستان کے نمائندگان جو بہرحال ان کی طرف سے جو معاملات تھے وہ آئیں گے، ہم بیٹھیں گے ان کے ساتھ۔ ہماری جو امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے وہ اس کی میٹنگ 4 دسمبر کو جو ہے وہ طے پائی ہے، اور ہم اس میں دیکھیں گے کہ فالو اپ اس کا کیا ہے، کتنی چیزوں پر عمل درآمد ابھی تک ہو چکا ہے، اور مزید جو آگے ہماری مطالبات ہیں ان کو ہم کس طرح جو ہے وہ آگے ٹیبل ٹاک کے ذریعے، نیگوسیشن کے ذریعے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔